ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں 50 سوار تھے۔ مر الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر روب سا طاری تھا۔ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو، تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے، مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے رئیسوں نے مکے جا کر قریش کو آمادہ کیا۔ قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنی اسد ان کے حلیف تھے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ غرض سب مل ملا کر 10,000 کا بھاری لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے 3 اطراف میں دشوار گزار پہاڑ، مکانات اور کھجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں۔ صرف شمالی سمت کھلی ہے، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ رائے پسند کی، لہذا آپ نے اسی جانب ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔ آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رجز پڑھتے اور آپ جواب دیتے، نیز آپ رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر 1 پتھر بندھے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا جو پیسے۔ پھر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے۔
ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھیں اور اس پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، لہذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذیقعد میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا، یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشوونما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا، الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم۔ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔